یہ کیا چل رہا ہے عرفان صاحب؟ یہ سپریم کورٹ میں پورے ملک میں کنفیوژن ہے، یہ کہاں جا کے رکے گا معاملہ؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جی. میں بہت سالوں سے یہ عدلیہ کو بتاتا رہا ہوں، کہتا رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات جن کے کہ سیاسی محرکات ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں آپ نہ آئیں، آپ اجتناب کریں. اور ان کے جو کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی اسی لیے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کے جو کویسچنز ہیں جہاں پہ کہ سیاستدانوں کی چپکلشیں جو ہیں وہاں پہ آپ بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ کے دائرہ اختیار میں بھی ایک چیز نہ ہو، جیسے موجودہ جو ایک ٹگ آف وار چلی ہوئی ہے، جو موجودہ رساکشی چلی ہوئی ہے، وہ ایک ایسے معاملے پہ چلی ہوئی ہے جو کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ان معاملات سے ڈیل کرنا. تو اس کا عدالتوں سے تعلق بھی نہیں ہے، لیکن عدالتیں چونکہ بیچ میں آ گئی ہیں اور اسی میں آپ دیکھیں کہ ایک لڑائی سی مچ گئی ہے. ان پھر معاملات کو سننا کیسے چاہیے؟ وہ میں بعد میں بتاؤں گا. اب مثلاً کورٹ میں جو ڈیوائیڈ ہوئی ہے اس دفعہ، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی ڈیوائیڈ نظر نہیں آئی پہلے کبھی نہیں ہوا. نیور. اچھا یہ عرفان صاحب، یہ کیا تھا اس حالیہ معاملے میں؟ ایسی کیا تھی چیز کہ آپ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی تھے، آپ نے ریزائن کیا اور آپ الیکشن کمیشن کے وکیل بن گئے؟ یہ سب اتفاقاً ہوا ہے یا بس ہو گیا؟ ہاں، یہ مجھے یعنی الیکشن کمیشن نے انگیج کیا تھا اس کیس میں. وہ چاہتے تھے کہ میں یہ کیس کروں، تو میں نے پھر وہ بغیر اسٹیپ ڈاؤن ہوئے تو میں نہیں کر سکتا تھا بطور معاون خصوصی کے. تو پھر میں نے حکومت کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا اور پھر میں نے یہ کیس کیا. لیکن اس میں ایسا کیا تھا کہ آپ نے اپنی وزارت پہلے قربان کی ہے اور پھر آپ الیکشن کمیشن کے وکیل بنے؟ یعنی دلچسپی آپ کی اپنی زیادہ تھی یا الیکشن کمیشن کی نہیں، زیادہ؟ میری بالکل اس طرح سے نہیں تھی، لیکن اس حد تک میری دلچسپی ضرور تھی کہ یہ ایک بہت بڑا نیشنل ایشو ہے، اور اگر کہ میں عدالت کو صحیح سمت لے کے جا سکتا ہوں تو مجھے وہ رول اپنا پلے کرنا چاہیے. یہ ذہن میں تھا؟ یہ میرے ذہن میں تھا، اور یہ تو وقت بتائے گا کہ میرا یہ رول تاریخی تھا یا عدالت کا فیصلہ تاریخی تھا. یہ تاریخ پہ آپ نے چھوڑ دیا بات؟ میں نے تاریخ پہ چھوڑ دیا ہے اور اللہ پہ چھوڑ دیا. اور مجھے ہرگز یہ زوم نہیں ہے کہ میں کوئی بہت تاریخ رقم کرنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ ضرور مجھ میں ایک جذبہ ہے کہ اگر میں کوئی چیز سمجھتا ہوں کہ صحیح چیز مجھے کرنی چاہیے اور مجھے صحیح بات کرنی چاہیے، تو خواہ اس کا مجھے اجر اس دنیا میں ملے یا نہ ملے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن میں کم از کم اپنے ضمیر کو ضرور جواب دہ ہوں، اور کل کو میرا ضمیر جو ہے مجھے ملامت نہ کرے کہ تم اس وقت وزارت میں بیٹھے رہے تھے اور تم کلمہ حق کہنے کے لیے عدالت میں نہیں گئے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کلمہ حق کے لیے آپ نے وزارت چھوڑی؟ جی، میں نے اسی لیے چھوڑی تھی. تو دوبارہ پرائم منسٹر صاحب نے ریکویسٹ نہیں کی کہ آپ دوبارہ اس کے بعد دوبارہ سے وزیر بن جائیے گا؟ نہیں، میرے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے ریلیشنز بہت اچھے ہیں، اور وہ اس پہ میری بات ان سے ابھی نہیں ہوئی. لیکن ان کی تو خواہش ہوگی کہ آپ کو دوبارہ ایسے وزیر بنایا جائے. یہ بہتر ہے آپ ان سے پوچھ لیجیے.